گزشتہ آیات میں یہود کی خیانت فی الدین کا ذکر تھا کہ وہ لوگ دین کے معاملات میں کس قدر خیانت کرنے والے ہیں اور دین کے معاملے میں خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی اس گمراہی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، دین کے معاملے میں اتنے خائن ہو گئے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو بھی اس کے اسلام سے، ایمان سے روکنا چاہتے ہیں، انہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہیں۔ جو گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک طریقہ ایسا کر لو کہ ایمان والوں کو صبح جا کر ایمان لاؤ اور شام کو بتاؤ کہ ہمیں تو پتہ چلا کہ یہ دین اسلام دین حق نہیں ہے، اہل علم سے پتہ چلا، ہمیں کتابوں سے پتہ چلا، تاکہ پھر جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ یار ضرور کوئی بات تو ہے، دل میں کچھ سے کچھ شک تو ان کے پیدا ہو جائے گا، تو وہ بھی پھر کیا ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے جب شک کا بیج آ جائے تو پھر اس کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا الا یہ کہ وہ شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ یہ دین حق ہے اور میں اس شک کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جو اللہ سے ڈر جائے اور اللہ سے توفیق مانگے تبھی وہ اس چیز سے نکل سکتا ہے۔ ان کے یہ حربے تھے، منصوبے تھے کہ ان کو اسلام سے کیا کر دیا جائے، بدظن کر دیا جائے۔ ان آیات میں یہود کی پچھلی میں کیا تھا، خیانت فی الدین، کہ وہ دین کے معاملے میں خیانت والے ہیں۔ ان آیات میں ان کا خیانت جو مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ان کی خیانت کا بیان ہے کہ وہ صرف دین میں ہی خیانت کرنے والے نہیں تھے بلکہ دنیا میں بھی وہ خیانت کرنے والے تھے، اور جو شخص دنیا میں معاملات میں خیانت کرتا ہے وہی خیانت فی الدین کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ آگے اس بھی آئیں گی، لیکن فی نفس ہی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو لوگ خیانت فی الدین ان میں اسی لیے ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مال اور دنیا کے معاملے میں بھی کیا ہے، خیانت کرنے والے ہیں۔ تو یہود کی ایک دوسری صفت کا بیان ہے، اہل ایمان کو تنبیہ ہے کہ وہ لوگ خیانت فی الدین کے بھی مرتکب ہیں، خیانت فی المال کے بھی مرتکب ہیں، اور اس کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو ان کا دعویٰ ہے اللہ کہتے ہیں وہ 100% جھوٹ ہے، مردود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر کے اپنا جو اصل حکم ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا حکم امانت کے متعلق تو یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے، اور پورا کرنے والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تو انہیں بہت پسند کرنے والے ہیں، تو اللہ اس کے خلاف کیسے حکم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوری آیات کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھیے کتاب ہے، اس میں قرآن میں دیکھیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہے، من ان تأمنہ، اگر آپ ان کو امانتاً دیں، بقنطار، ایک ذخیرہ مال کا، کیا دیں، ایک ذخیرہ مال کا، اگر آپ ان کو ایک ذخیرہ مال کثیر دیں، یؤدیہ الیک، وہ امانت دار ہیں اور وہ اس کو واپس کر دیں گے، یؤدیہ، وہ امانت کو ادا کریں گے، الیک، جس کی ہے اس کی طرف اگر آپ دیں گے تو وہ آپ کو آپ کی امانت کیا کر دیں گے، واپس کر دیں گے۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے، اگر آپ ان کو بہت بڑا مال بھی اگر ان کو دیں گے تو وہ امانت داری کے ساتھ اس کو واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور انہی یہود میں سے اکثر لوگ وہ ہیں اگر آپ ان کو امانت دیں گے، بدینار، ایک دینار، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو امانت کی ادائیگی نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے سر پر ہمیشہ کھڑے رہو، الا، مگر یہ کہ ما دمت علیہ، ہمیشہ آپ دائمی رہو، علیہ، اس پر، قائما، کھڑے، آپ اس کے سر پر کیا رہے، کھڑے رہے، تو تبھی وہ کیا کرے گا، واپس کرے گا۔ ذرا سا آپ ادھر ادھر ہوئے اور وہ کیا ہو جائے گا، منکر ہو جائے گا اور پھر جائے گا اپنی بات سے، نہ امانت واپس کرے۔ اچھا، اب بظاہر آیت میں ایک حصہ یہ ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ امانت دار ہیں اور کچھ کیا ہے، خیانت والے ہیں۔ تو امانت دار لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، اور پھر وہ اپنی اس امانت داری کی بنیاد پر بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ یہود میں بعض لوگ وہ ہیں جو امانت کو پورا کرتے ہیں، اور وہ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے جو رفقا اور ساتھی تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ وہ پہلے یہودی تھے، فی الحال کے اعتبار سے نہیں، ان کا گزشتہ ماضی کے اعتبار سے ان کو یہود میں شامل کیا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو امانت دار ہیں، اچھی صفات والے ہیں، اور پھر آخر میں ان کو نتیجہ کیا نکلا ان کی امانت داری کا، اللہ نے انہیں ایمان کی نعمت نصیب فرما دی۔
ان میں سے چند ایک ہیں. اور ومنہم من ان تأمنہ، اور ان میں سے یہود کی اکثریت وہ ہے کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی امانتاً دیں گے وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے. اچھا، اس کے ایک آتا ہے روایت میں کہ ایک قریش کے شخص نے ان کے پاس یہودیوں کے پاس امانت رکھی، اور یہود کا کوئی بڑا سردار تھا، اس کے پاس 1 دینار اس نے امانتاً رکھایا، اور جب اس نے اس سے مطالبہ کیا تو اس نے اس سے انکار کر دیا. یہاں سے مراد وہ ہے، لیکن ہم نے یہ بارہا پڑھا ہے، قرآن میں سیکھا ہے کہ یہ جو یہاں مراد ہوتی ہے یہ کسی خاص فرد کی بات نہیں ہوتی. کس کی بات؟ کسی خاص فرد کی بات یا کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک اجتماعی سبق بیان ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کے کرنے والے اللہ کو پسند ہے اور اس کے کرنے والے اللہ کو ناپسند ہے. ایک اصول اور قاعدہ بیان ہوتا ہے. قرآن کسی لوگوں کی جو ہے نا وہ واقعات اور سوانح نہیں سناتا، نہ قصے کہانیاں سناتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک اصول بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی کچھ یہود میں سے لوگ تھے جو ایمان والے تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی نعمت دی اور وہ امانت دار تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ کیا تھے؟ بے ایمان تھے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ. لیکن اکثریت یہود میں بے ایمان تھی اور بے دین بھی تھی اور خیانت کرنے والی بھی تھی. ان کا ذکر ہے کہ یہود کی اکثریت کی صفت یہ ہے الا ماشاء اللہ کہ ان میں سے اکثر کیا ہے؟ وہ خیانت کرنے والے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ قریش کے لوگوں نے ان کے پاس اپنے کچھ مال امانت کچھ چیز ان کو فروخت کی. قریش کے کچھ لوگوں نے یہود کو کچھ سامان بیچا اور اس کی قیمت باقی تھی. آگے بھی اس کا ذکر صراحتاً آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں ان کا قول عجیب تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل. وہ اس کو کھا جاتے، اور وہ جو قریش کے لوگ تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. قریش کے لوگ کیا ہو گئے؟ بعد میں مسلمان ہو گئے. تو یہود کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں ایسے لکھا ہے کہ جو شخص اپنا دین ترک کر دے اس کے مال آپ ہڑپ کر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فلاں کا مال، جاہلوں کا مال، امیین کا مال کھا جاؤ، اہل عرب کا، مشرکین کا مال کھا جاؤ تو تمہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا فلسفہ تھا. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تو میری نہیں بنتی، اس کا مال میرے لیے کیا ہے. تو یہ یہود کی صفات میں سے ایک تھی کہ وہ بہانے بناتے تھے، مال ہڑپ کر جاتے اور پھر کیا کہتے تھے کہ بھائی ان کا مال تو ہمارے لیے، وہ تو اس کے چرانے میں، اس کو کھانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، وہ تو غیر اہل کتاب ہے. اس میں جو ان کا لفظ ہے نا علینا فی الامیین، امی سمجھتے نا لفظ امیین، وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، وہ کہتے تھے ہم خود پڑھے لکھے صاحب کتاب ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے ان پڑھ ہیں ان کا مال ہم کھا جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہود کا مال آپ نہیں کھا سکتے. وہ کہتے تھے کہ آپ اہل کتاب کا مال نہیں کھا سکتے، باقیوں کا کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے. وہ عجیب طرح کے بہانے بناتے تھے. تو انہی کا ذکر ہے کہ ان کو مال بیچا اور اس کو جب ادائیگی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو اپنا مذہب بدل دیا ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مذہب بدل دے پھر اس کے پیسے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں آگے، ٹھیک ہو گیا. ذالک بانہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ الا ما دمت علیہ قائما، وہ ہمارے والی بات ہے کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ کہ دے ہی دے اور لوں گا ہی لوں گا، تو پھر وہ ہو سکتا ہے دے دے، ورنہ یہود کی فطرت یہ ہے کہ وہ خیانت کرنے والے ہیں اور مال سے کیا ہو جاتے ہیں؟ منکر ہو جاتے ہیں. ذالک بانہم، یہ کس وجہ سے ان میں یہ خیانت کی عادت کیوں ہے؟ ذالک بانہم، اس سب کا سبب یہ ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر امیین کے مال میں کوئی الزام نہیں ہے. ہمارے اوپر امیین غیر اہل کتاب کا مال کھا لینے میں کوئی الزام نہیں. یہ ان کا قول تھا. اچھا، اور کہتے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، کتابوں میں ایسے لکھا ہے، ہماری تورات میں لکھا ہے. اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ تو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. وہ یقولون، اور وہ کہتے تھے علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے تھے، بہتان لگاتے تھے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے. وہم یعلمون، حالانکہ انہیں علم تھا، وہ جانتے تھے. تو یہی اگر عادت یہود میں ہو تو بری ہے، قرآن اس کی برائی بیان کرتا ہے، اور اگر مسلمانوں میں ہو تو پھر اچھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں نا. ہم تو کیا ہے؟ نام لیوا ہیں کس کے؟ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ آگے قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے. ایک اصول اس آیت میں ہے، ایک اگلی آیت میں آئے گا امانت کے متعلق. امانت کسی فاسق، کسی فاجر، کسی کیا کہتے ہیں منافق کی ہو، کسی کافر کی ہی کیوں نہ ہو، امانت ہے، اس کی واپسی اور ادائیگی کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنان خدا، اللہ کے دشمن جھوٹے ہیں. زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے سوائے امانت کے،
سوائے امانت کے کہ اگر وہ امانت زمانہ جاہلیت کی بھی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے تو وہ ادا کرنی ہوگی، خواہ وہ امانت کسی نیکوکار کی ہو یا فاسق فاجر کی ہی کیوں نہ ہو، اس کو امانت کیا کرنی پڑے گی؟ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت کیا ہے؟ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے فلاں کو مال دیا، ہم نے فلاں کے پاس اپنی زیور رکھے یا کوئی قیمتی چیز رکھی تھی اور یہ اس کے پاس امانت ہے۔ امانت کا مفہوم عام ہے، ہر وہ حق جو کسی دوسرے کا آپ پر لازم ہوتا ہے وہ امانت ہے، حتیٰ کہ اس میں نوکری بھی آتی ہے کہ آپ کسی کے ہاں ملازم ہیں 9 گھنٹے کے 10 گھنٹے کے، آپ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، یہ بھی امانت میں ایک خیانت ہے۔ آپ کے پاس دکان ہے، آپ کے پاس کسی کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے اور آپ اپنا کام نہیں کر رہے، یہ بھی امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک دوسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو اس کے اہل جس کی ہے اس تک کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ اللہ تمہیں اس کا حکم دیتے ہیں، اور ایمان والوں کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ امانت کو پورا کریں۔ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ بلا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم پر کوئی الزام نہیں، ہم غیر اہل کتاب کا مال کیا کر جائیں؟ کھا جائے، بلا شبہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی اپنے بناتے ہیں، ہم بھی کئی اصول وہ فلاں ہے، وہ تو خود حرام خور ہے، وہ تو خود سود کھاتا ہے، وہ تو خود وہ کرتا ہے، اس لیے اس کا مال ہم کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے حدیث بیان کی ہر نیکوکار، ہر فاجر، حتیٰ کہ کافر کی امانت بھی کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ جب رات کو ہجرت کے لیے اگرچہ چھپ کے نکلے، لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، ساری امانتیں حوالے کی، اور آپ کو فرمایا کہ کل اپنی یہ ساری میری امانتیں جو کافروں نے میرے پاس رکھوائی ہیں، حالانکہ وہ مارنے آئے ہوئے ہیں، دشمن ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اور ان کی امانتوں کا کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کل سب کی امانتیں ان کے حوالے کر کے ان کو واپس کر کے کیا آنا، پھر مجھے مدینے آ کر مل جانا، یہ مجھے ہجرت میں یا راستے میں جہاں بھی مجھے پہنچ سکو مجھے مل جانا۔ دشمنوں کے نرخے میں حضرت علی کو چھوڑا گیا، کس بنیاد پر؟ امانتوں کی ادائیگی کے لیے اور واپسی کے لیے۔ دیکھ لیں کس قدر اہم معاملہ ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ آپ کے سپرد ہو وہ آپ کے پاس امانت ہے، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے وہ مال و زر ہو، چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ سب کی سب کیا ہے؟ امانت ہے۔ بلا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم پر الزام نہیں، کیوں نہیں؟ بلا کا معنی ہے کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، ان پر الزام ہے۔ کیوں؟ اس کا اصول قاعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کتاب میں بھی خیانت کا حکم نہیں دیا ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تورات میں کیا ہے؟ خیانت کا حکم ہے۔ وہ تو پیچھے ہم نے کئی پڑھی ہے، وہ دین میں، یہ بھی دین میں ہی خیانت ہے ایک قسم کی، اللہ پر بہتان ہے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے وہ جو ہے نا دوسروں کی امانتیں کھانا حلال ہے کیونکہ انہوں نے مذہب چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تردید کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان آیات میں اسی حکم کو بیان کیا ہے۔ بالا، کیوں نہیں، بلکہ ان پر الزام ہے، گناہ ہے اگر وہ امانت میں خیانت کریں گے۔ من اوفی بعہدہ، اصول قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے، من اوفی بعہدہ، جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا، چاہے وہ عہد اللہ کے ساتھ ہو، آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ آج سے میں یہ کام کروں گا، آپ نے کوئی اللہ سے قسم کھائی ہے وہ معاملہ ہے، یا کوئی عہد آپ نے انسانوں کے ساتھ معاملات اور معاشرت میں کیا ہے، وہ عہد بھی کیا ہے؟ بلا من اوفی بعہدہ، جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی، واتقی، اور اس عہد کو پورا کرنے میں اللہ سے ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، یہی لوگ متقین ہیں، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، امانت کو اور عہد کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تو پھر تقوی والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ یہ کیسے حکم دے سکتے ہیں جب اللہ خود کہہ رہے ہیں متقین کو پسند کرتے ہیں؟ متقین وہی ہیں جو اللہ سے ڈر کر عہد پورے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عہد کو پورا کرنے کے خلاف کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے وعدے، اپنے عہد، اپنی امانتوں کی خوب ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ایک قانون تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا عہد پورا کرے، اور ہر ایک کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امانت میں خیانت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ ایک اصول ہے۔ دوسرا قانون اور اصول اگلے اس آیت میں آ رہا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیں۔ مضمون تو سمجھ آ گیا ہے، امانت سے متعلق ہے، اور خاص طور پر یہود کی
برائی بیان کی ہے کہ ایمان والوں کو ان صفات سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. ہمیشہ امانت داری سے معاملات کرنے ہیں. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان کو امانتاً دیں، بقنطار، مال کا انبار، ایک ذخیرہ، بہت کثیر مال بھی دیں. بقنطار جیسے کہتے ہیں 1200 اوقیہ، 1200 اوقیہ، وہ سونے ہو جو بھی ہو اس کو ایک قنطار کہا جاتا ہے. اس کا حدیث میں اور جگہوں پر بھی ذکر آتا ہے. یؤدیہ الیک، جو اگر تم اس کو دو گے تو یؤدیہ الیک، بعض وہ ہیں جو اس کو ادا کریں گے، تمہاری طرف لے آئیں گے. ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور ان میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دیں گے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ اس امانت کو آپ کو واپس نہیں کریں گے. الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ جب تک اب تم اس کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ، ہمیشہ اس کے سر پر کھڑے رہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس کر دے. ذالک بانہم، ان میں یہ خیانت کیوں آئی تھی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک قول بنایا ہوا تھا. قالوا لیس علینا، وہ کہتے تھے ہم لیس علینا فی الامیین، ہم پر ان غیر علم والے، ان جاہلوں، ان عرب کے مشرکین کا، غیر اہل کتاب کے بارے میں کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر ہم ان کا مال کھا جائے. لیس علینا، ہم پر کوئی الزام نہیں، گناہ نہیں ہے. فی الامیین سبیل، ان غیر اہل کتاب کے متعلق کوئی سبیل اور الزام نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ آگے وہ لفظ نہیں ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں. ہم بھی سب جانتے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مجبوری ہے، حالات نہیں ہے، فلاں ہے، مسائل ہے، یہ ہے، اس کی بنا پر ہم کتنے گناہوں کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی جواز کی وجہ نہیں ہے. اگر جانتے ہیں تو اس کا فائدہ مقصود یہ ہے کہ آپ اس علم پر عمل کریں اور اس کو اس میں خیانت سے بچ جائیں. حالا یہ جو انہوں نے عہد قانون بیان کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان پر الزام اور گناہ ہے. من اوفا، اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، من اوفا بعہدہ، جس شخص نے اپنے عہد کو پورا کیا، واتقا، اور عہد پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، متقی بنا، فإن اللہ یحب المتقین. پیچھے ہم نے تقوی کے معنی پڑھے ہیں، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ سب معنی کیا ہیں؟ نیکی کرنا، اللہ سے ڈر کر اللہ کے لیے کرنا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں تقوی کے اندر. فإن اللہ یحب المتقین، یہی تو لوگ کون ہیں؟ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، نہ کہ ان کو جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھ کر خیانت کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے کو مال کھانے کو جائز قرار دیتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے. ایک چیز کے بیان کہ ہم نے ان کو پسند کرتے ہیں، مطلب جو اس کے علاوہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں. اس میں ان کا ذکر بھی آ گیا کہ اللہ ان یہود کو کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں. یا ہر وعدہ خلافی کرنے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے کو اللہ سخت